ایک بار حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فوراً ارشاد فرمایا بڑا فرق ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ مرید ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرید نہیں ہیں۔ فرمایا علی کیا، صدیق کیا، تمام صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مرید تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرید نہیں تھے۔ پوچھنے والا جج تھا، جج نے بھرے مجمع میں دریافت کیا تو پھر کیا تھے؟ سناٹا چھا گیا، سب حیران تھے کہ شاہ صاحب اب کیا جواب دیں گے، مرید نہیں تھے تو پھر پیر تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا سارے صحابہ مرید تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد تھے، باقی خود حلقہ باگوش اسلام ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی سے مانگا گیا اور خود چل کر آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں درخواست کی گئی، یہ مرید نہیں مراد ہے۔ پھر فرمایا میں بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ انہی کو سب کچھ کہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھوڑتے نہیں، وہ خود کو منواتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر طریق اسلام سے خارج کر دیا جائے تو پھر دیکھیں اسلام میں کیا رہ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ایک بار پھر مظفر علی شاہ صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت ختیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کیا فرق ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح محمد ابن عبداللہ سے ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، وہ محمد ابن عبداللہ کی زوجہ بنی، یہ نبوت کی زوجہ بنی۔ یوں تو حضرت شاہ صاحب کے تصور میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی عزت ہیں ان کے دل میں۔ حضرت شاہ صاحب تو ایک ادنا صحابی پر بھی فدا تھے، مگر یہ سوال کرنے والے دونوں موقعوں پر شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط روایت کے حامل ہیں، اس لیے ان کے دل میں خاص انداز سے عظمت بیٹھانے اور رائے حق واضح کرنے کے لیے یہ طریقہ جواب کے لیے اختیار فرمایا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح قبل نبوت سے ہوا، اس سے کوئی شخص ان کی شان میں کمی تصور نہ کرے اور تمہیں وہی سب سے پہلی صدیقہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔